السلام علیکم۔ ہمارے بعض اہل حدیث دوستوں نے خاص طور پر انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ آپ سورہ فتح یعنی سورہ نمبر 48 اس کی آیت نمبر 10 سے یہ سمجھا دیں کہ یہ کون سی بیت تھی، اور اس کو آپ بغیر حدیث کے، یعنی آپ کا کہنا جو ہے کہ آپ قرآن کو قرآن سے ہی سمجھتے ہیں، قرآن سے باہر نہیں جانا ہے، تو اس کو قرآن سے باہر آئے بغیر یعنی بخاری کے بغیر سمجھا کے دکھا دیں۔ میں نے کہا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن اپنے سمجھانے کے لیے کسی اور کتاب کا محتاج نہیں ہے۔ اگر قرآن اپنی بات خود نہ سمجھا سکے تو یہ مکمل کتاب ہی نہیں ہوتی۔ مکمل کتاب تو کوئی جب ہی کہلائے گی کہ جب وہ اپنی بات خود سمجھا سکے، اور اگر اپنی بات خود نہ سمجھا سکے تو وہ کتاب نامکمل کہلائے گی، مکمل کبھی نہیں کہلائے گی۔ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آیت سمجھ میں نہ آئے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو تعصب کی عینک اتارنی پڑے گی، آپ کو غیر قرآنی کلمات سے نجات حاصل کرنا پڑے گا، آپ کو غیر اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو مبرہ کرنا پڑے گا، جب آپ بات سمجھ پائیں گے۔ تو آئیے دیکھیے، اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ، پہلے میں اس سے سمجھا دوں گا اور پھر اس کے بعد اس کو اپنی فہم کے مطابق سمجھاتا ہوں۔ تو میں چاہوں گا کہ صرف آیت نمبر 10 نہیں بلکہ اس کے ساتھ 9 کو بھی لے لیا جائے اور 8 کو بھی لے لیا جائے۔ 8، 9، 10 تینوں آیت کو اکٹھے سمجھ لیں تو بات ذرا واضح ہو جائے گی، کیونکہ صرف 20 سے ایک آیت لینے سے بعض اوقات بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو 48 کی آیت نمبر 8، 9، 10۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کو مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور اللہ کی تسبیح پاکیزگی بیان کرو صبح اور شام۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ خاص طور پر یہ آیت ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو بے شک حدیبیہ میں جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں اور اس کے سوا نہیں پکارتے، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جس نے عہد توڑ دیا تو اس کے سوا نہیں کہ اس نے اپنی ذات کے برے کو توڑا، اور جس نے وہ عہد پورا کیا جو اس سے اللہ سے کیا تھا تو وہ اللہ اسے عنقریب دے گا اجر عظیم۔ اب دیکھیے کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ اس روایتی ترجمے سے تو قطعاً بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر انہوں نے بریکٹ میں ڈال کر وہ کر دیا کہ یہ جو ہے کوئی بیعت ہو رہی ہے اور حدیبیہ میں، حدیبیہ کا لفظ تو عربی متن میں ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیے بات کیا ہے۔ انا، بے شک ہم نے، ارسلناکا، تمہیں بھیجا ہے۔ یہ شخصیت کو نہیں بھیجا بلکہ اللہ کتاب بھیجتا، اللہ نے کتاب ارسال کیا، کسی شخص کو ارسال نہیں کیا۔ تو بے شک ہم نے ارسال کیا ہے، ہم نے بھیجا ہے شاہدن، مشاہدہ کرنے والا، وہ مبشرن، اور جس میں آگہی جمع ہے، وہ نذیرہ یعنی ایک پیش کیا جانے والا۔ ان سب میں ڈبل 2 زبر ہے جس کا مطلب ایک کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کا جو ہو گیا کہ بے شک ہم نے جو تمہیں بھیجا ہے مشاہدہ ہے اور اس میں آگاہی جمع ہے اور یہ پیش کیا جانا ہے، اس لیے کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تم ماننے کے لیے ہو اللہ کو اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے۔ اللہ کو اس کے پیغام کے ذریعے ہی مانا جائے گا، ورنہ اللہ کو کیسے پتہ ہے کہ اللہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ یہاں پیغام دینے والا یہ رسول ہے جو الف لام کے بغیر ہے، اور یہ شخصیت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخصیت آپ کو اللہ کا پیغام دے رہا ہے تو وہ اللہ کی کتاب سے ہی دے گا، اس سے باہر سے نہیں دے گا۔ تو ماننے کے لیے ہو اللہ کو اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، وہ تو عزرو ہو، اور اس کا وہ عذر کرے۔ عذر کہا جاتا ہے جس کی حمایت کی جائے، جس کی رفاقت اختیار کی جائے یا جس کی مدد کی جائے، تو تم اس کی مدد کرو، اس کے رفاقت و حمایت میں آ جاؤ۔ وہ تو وقرو ہو، اور اس کا وقار کرو۔ وقار کہا جاتا ہے جس کی تعظیم یا سنجیدگی اختیار کرنا، یہ ہے وقار سے۔ انہوں نے تو وقار کو بہراپن بھی کیا ہے کہ کانوں میں گرانی ہے، وہاں بھی کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ترجمہ قطعاً غلط ہے۔ اور تم اس کا وقار کرو یعنی اس کی تعظیم کرو، اس کی سنجیدگی اختیار کرو۔ وہ تو سب بہو ہو، اور تم اس کی فرما برداری اختیار کرو، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام۔ ایک تو صبح اور شام اس کا ہو گیا، بکرۃ و اصیلا یہ 24 گھنٹے کے لیے ہو گیا مثال کے طور پر۔ اور اگر اس کا صحیح لفظی ترجمہ کر دیا جائے تو بکر کے مادے سے ہے بکرتن، جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی،
اور اصیل اصل سے جس کو جڑ پکڑنا کہتے ہیں، جڑ کو اصل کہا جاتا ہے، تو وہ اصیلہ اور وہ جو جڑ پکڑ لیا جائے۔ پھر ہے ان الذین یبایعونک، تو بے شک جو لوگ وہ تم سے لین دین کر رہے ہیں، بئی یعنی تجارت کر رہے ہیں، تو اللہ بھی اپنے آپ سے کہتا ہے کہ دوسری جگہ ہے کہ تم اللہ سے وہ تجارت کرو، تو اللہ سے آپ جو تجارت کرتے ہیں یہ کوئی مال کا لین دین نہیں ہوتا ہے، اور نہ آپ کرنسی کے اس میں دے رہے ہوتے ہیں، نہ کسی اور سونے یا چاندی کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں، نہ ڈالر کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں، وہ تو اعمال کے ذریعے ہوتا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کے مطابق کتنا عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے جو تجارت ہوتی ہے وہ اللہ سے جو لین دین ہوتا ہے اس کے احکامات پر عمل کر کے ہوتا ہے، تو یہ اصل میں سمجھنا ہے۔ اور یہ خود بھی جہاں اللہ سے تجارت کرتے ہیں تو کیا وہ کرنسی دیتے ہیں یا کچھ ٹھوس شکل میں دیتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، وہاں خود یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی اتباع کرنا ہی اللہ سے تجارت کرنا ہے۔ تو بے شک جو لوگ وہ جو تم سے لین دین کرتے ہیں، انما بے شک جو یبایعون اللہ، تو وہ لین دین اللہ سے کر رہے ہیں، یعنی اگر کوئی پیغام دینے والے کے ذریعے اگر کوئی لین دین کر رہا ہے تو اعمال کو سمجھ رہا ہے، اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو دراصل یہ لین دین جو ہے وہ اللہ سے ہے۔ ید اللہ، اللہ کی قوت، فوق ایدیہم، برتر ہے ان کے سامنے، اللہ کی قوت ان کے سامنے برتری میں ہے۔ فمن نکثا، تو پس جو کوئی عہد توڑ دے، نکس کہتے ہیں معاہدہ کرنے کے بعد توڑ دینے کو، تو پس جو کوئی معاہدے کے بعد اسے توڑ دے، یعنی آپ نے اللہ کی بات کو سمجھ لیا، اللہ کے احکامات کو سمجھ لیا، پھر آپ اس پر عمل نہیں کرتے، اسے توڑ دیتے ہیں، تو پس جو کوئی معاہدے کے بعد توڑ دے، فإنما ينكث على نفسه، پس بے شک جو یہ توڑتا ہے اپنی ہی نفسیات پر، اپنی سوچ پر انسان توڑتا ہے۔ اللہ اسے نہیں کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کے احکامات کو سمجھ لیا پھر اس پر عمل نہیں کرو، اللہ تو احکامات دے ہی اس رہا ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، لیکن آپ کی نفسیات جو آپ کی سوچ اسے توڑ دیتی ہے۔ ومن اوفا بما عاہد، اور جو مکمل کرے، جو وفا کرے اس کا جو اسے ذمہ داری دی گئی، علیہ اللہ، اس پر اللہ سے، فسیؤتی ہے، تو پس جلد وہ اسے دے گا، اجر عظیمہ، انتہائی اجر، انتہائی نتیجہ۔ اس کا ایک بار رواں ترجمہ کر دیتے تاکہ بات آپ کے واضح سمجھ میں آ جائے کہ بے شک ہم نے تمہیں مشاہدہ والا اور آگاہی دینے والا اور پیش کیے جانا والا یعنی الکتاب بھیجا ہے، تم اللہ کو یعنی اس کا پیغام دینے والے الکتاب کے ذریعے ماننے کے لیے ہو، اور تم اس کی عذر یعنی رفاقت و حمایت یا مدد کرو، اور تم اس کا وقر یعنی تعظیم یا سنجیدگی اختیار کرو، اور تم صبح یا جس کی مثال نہیں اور بے نظیر، اور شام یعنی جڑ پکڑنا اس کی فرما برداری اختیار کرو، صبح شام اس کی فرما برداری اختیار کرو، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جس کی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور اس کو جڑ پکڑ کے اس کی فرما برداری اختیار کی جائے۔ تو بے شک جو لوگ تم سے ہمارا لین دین کر رہے ہیں، بے شک جو ان کا یہ لین دین ہے اللہ سے ہے، ان کے سامنے برتر اللہ کی قوت ہے، بس جو کوئی عہد توڑے، بس بے شک جو یہ عہد توڑنا اس کی نفسیات پر ہے، اور جو اس کو مکمل کرے، جو اللہ نے اس پر ذمہ داری یعنی جو اسے عہدہ دیا ہے، بس جلد وہ اسے انتہائی اجر دے گا، یعنی انتہائی نتیجہ دے گا۔ تو میرے خیال میں اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی، پھر بھی اس میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔